يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ اے ایمان والو، اللہ کی نشانیاں حلال نہ ٹھہرا لو، اور نہ ادب والے مہینے، اور نہ حرم کو بھیجی گئی قربانیاں، اور نہ حرم میں لائے جانے والے وہ جانور جن کے گلے میں علامتی پٹے ہوں، اور نہ ادب والے گھر کا قصد کر کے آنے والوں کے مال و عزت کو جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ اور جب احرام سے باہر جاؤ تو شکار کر سکتے ہو، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس وجہ سے زیادتی کرنے پر نہ ابھارے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا۔ اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت میں دین کی نشانیوں کی قدر کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور معنی یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ عز و جل نے فرض کیں اور جو منع فرمائیں سب کی حرمت کا لحاظ رکھو۔ نیز جو چیزیں اللہ عز و جل کی نشانیاں قرار پا جائے ان کا احترام کرنا بہت ضروری ہے، لہذا دینی عظمت والی چیزوں کا احترام کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ اس شعائر اللہ یعنی اللہ عز و جل کی نشانیوں میں خانہ کعبہ، قرآن پاک، مساجد، اذان، بزرگوں کے مزارات وغیرہ سب ہی داخل ہیں، بلکہ جس چیز کو اللہ عز و جل کے مقبول بندوں سے نسبت ہو جائے وہ بھی شعائر اللہ بن جاتی ہیں۔ جیسے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدم صفا و مروہ پہاڑوں پر پڑے تو وہ پہاڑ شعائر اللہ بن گئے، اور رب کریم عز و جل نے فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں سے ہیں۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینوں کو۔ فرمایا گیا کہ حرمت والے مہینوں کو حلال نہ ٹھہرا لو۔ محترم مہینے 4 ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ زمانہ جاہلیت میں بھی کفار ان کا ادب کرتے تھے، اور اسلام نے بھی ان کا احترام باقی رکھا۔ یاد رہے کہ اولاً اسلام میں ان مہینوں میں جنگ حرام تھی، اب ہر وقت جہاد ہو سکتا ہے، لیکن ان کا احترام بستور باقی ہے۔ اس کی تفصیل سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں آئے گی۔ ولا الہدی ولا القلائد، اور نہ حرم کی قربانیاں اور نہ علامتی پٹے والی قربانیاں۔ عرب کے لوگ قربانیوں کے گلے میں حرم شریف کے درختوں کی چھال وغیرہ سے ہار بن کر ڈالتے تھے، تاکہ دیکھنے والے جان لیں کہ یہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیاں ہیں اور ان سے چھیڑ خانی نہ کریں۔ حرم شریف کی ان قربانیوں کے احترام کا حکم دیا گیا ہے۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ادب والے گھر کا قصد کر کے آنے والوں کے مال و عزت کو۔ ادب والے گھر کا قصد کر کے آنے والوں سے مراد حج و عمرہ کرنے کے لیے آنے والے ہیں۔ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ شریح بن ہند ایک مشہور بدبخت تھا۔ وہ مدینہ طیبہ میں آیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مخلوق خدا کو کیا دعوت دیتے ہیں؟ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے رب پر ایمان لانے اور اپنی رسالت کی تصدیق کرنے اور نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا، بہت اچھی دعوت ہے،
میں اپنے سرداروں سے رائے لے لوں تو میں بھی اسلام لاؤں گا اور انہیں بھی لاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے آنے سے پہلے ہی اپنے اصحاب کو خبر دے دی تھی کہ قبیلہ ربیہ کا ایک شخص آنے والا ہے جو شیطانی زبان بولے گا۔ اس کے چلے جانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کا چہرہ لے کر آیا اور غدار و بد عہد کی طرح پیٹھ پھیر کر گیا۔ یہ اسلام لانے والا نہیں، چنانچہ اس نے فریب کیا اور مدینہ شریف سے نکلتے ہوئے وہاں کے مویشی اور اموال لے گیا۔ اگلے سال وہ یمامہ کے حاجیوں کے ساتھ تجارت کا کثیر سامان اور حج کی قلادہ پوش یعنی مخصوص ہار والی قربانیاں لے کر حج کے ارادے سے نکلا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس شریح کو دیکھا اور چاہا کہ مویشی اس سے واپس لے لیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ جو حج کے ارادے سے نکلا ہو اسے کچھ نہ کہا جائے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم احرام سے فارغ ہو جاؤ۔ احرام سے فارغ ہونے کے بعد حرم شریف سے باہر شکار کرنے کی اجازت ہے۔ یہ حکم در حقیقت ایک اجازت ہے، مگر یہ اباحت جائز ہونا ایسی قطعی ہے کہ اس کا منکر کافر ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور تمہیں برانگیختہ نہ کریں۔ مراد یہ ہے کہ اہل مکہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حدیبیہ کے دن عمرہ کرنے سے روکا، لیکن تم ان کے اس واندانہ فعل کا انتقام نہ لو۔ البتہ یہ یاد رہے کہ اب کافر کو مسجد حرام سے روکا جائے گا، کیونکہ بعد میں معاونت کا حکم نازل ہو گیا تھا۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کنز العرفان، مشرک نرے ناپاک ہیں تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں۔ وَتَعَاوَنُوا، اور ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1، نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرنے کا، اور نمبر 2، گناہ اور زیادتی پر باہمی تعاون نہ کرنے کا۔ بر سے مراد ہر وہ نیک کام ہے جس کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، اور تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ ہر اس کام سے بچا جائے جس سے شریعت نے روکا ہے۔ اسم سے مراد گناہ ہے اور عدوان سے مراد اللہ تعالیٰ کی حدود میں حد سے بڑھنا۔ ایک قول یہ ہے کہ اسم سے مراد کفر ہے اور عدوان سے مراد ظلم یا بدعت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، نیکی سے مراد سنت کی پیروی کرنا ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی حسن اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور لوگوں کا اس سے واقف ہونا تجھے ناپسند ہو۔ یہ انتہائی جامع آیت مبارکہ ہے۔ نیکی اور تقویٰ میں ان کی تمام انواع و اقسام داخل ہیں، اور اسم اور عدوان میں ہر وہ چیز شامل ہے جو گناہ اور زیادتی کے زمرے میں آتی ہو۔ علم دین کی اشاعت میں وقت، مال، درس و تدریس اور تحریر وغیرہ سے ایک دوسرے کی مدد کرنا، دین اسلام کی دعوت اور اس کی تعلیمات دنیا کے ہر گوشے میں پہنچانے کے لیے باہمی تعاون کرنا، اپنی اور دوسروں کی عملی حالت سدھارنے میں کوشش کرنا، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، ملک و ملت کے اجتماعی مفادات میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا، سوشل ورک اور سماجی خدمات سب اس میں داخل ہے۔ گناہ اور ظلم میں کسی کی بھی مدد نہ کرنے کا حکم ہے۔ کسی کا حق مارنے میں دوسروں سے تعاون کرنا، رشوت لے کر فیصلے بدل دینا، جھوٹی گواہیاں دینا، بلا وجہ کسی مسلمان کو پھنسا دینا، ظالم کا اس کے ظلم میں ساتھ دینا، حرام اور ناجائز کاروبار کرنے والی کمپنیوں میں کسی بھی طرح شریک ہونا، بدی کے اڈوں میں نوکری کرنا، یہ سب ایک طرح سے برائی کے ساتھ تعاون ہے اور ناجائز ہے۔ سبحان اللہ، قرآن پاک کی تعلیمات کتنی عمدہ اور اعلیٰ ہیں۔ اس کا ہر حکم دل کی گہرائیوں میں اترنے والا، اس کی ہر آیت گمراہوں اور گمراہ گروں کے لیے روشنی کا ایک مینار ہے۔ اس کی تعلیمات سے صحیح فائدہ اسی وقت حاصل کیا جا سکتا ہے جب ان پر عمل بھی کیا جائے۔ افسوس، فی زمانہ مسلمانوں کی ایک تعداد عملی طور پر قرآنی تعلیمات سے بہت دور ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی سبھی مسلمانوں کو قرآن کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔